السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات توصیفات اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور کچھ عرصہ گزار کر چلے جاتے ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو منو مٹی تلے دفنا دیتے ہیں۔ یہی اس دنیا کی اصل حقیقت ہے، مگر آج ہم اپنے اصل مقصد حیات سے بھٹک گئے ہیں، اور ہم سب نے دنیا حاصل کرنے کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا اور یہاں کی تمام نعمتیں اور آسائشیں چھوڑ کر ہم سب کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا سے ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا لے کر جانا ہے، اس بات کا علم ہم سب کو ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا، اور ایسے کون سے عمل ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوگا، مگر ہم میں آخرت کا احساس اور جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کی رونقوں میں کہیں کھو گئے ہیں، اور ہم صرف اور صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے گھٹیا، کمتر، سادہ، حقیر یا بیکار۔ اس دنیا کے معنی ہی ہمیں اس کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم اس دنیا کی ظاہری آن بان اور شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کی محبت ہم انسانوں پر اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ ہم موت جیسی اصل حقیقت کو ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ موت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ موت جس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتے تھے، جبکہ وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے، تب بھی انہیں موت کا خوف اتنا تھا کہ جب بھی موت کا یا عذاب قبر کا یا پھر قبر کی بات ہوتی یا آخرت کی بات ہوتی تو ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں؟ ہم اس رب کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر آج ہمارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، کیونکہ ہمارا عمل اس قرآن پر نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف قرآن کے ان احکامات کو مانتے ہیں جو ہمیں بدلنے پہ مجبور نہ کریں، کیونکہ ہم کلمہ گو تو ہیں مگر مومن نہیں ہیں۔ وہ مومن جس کے سامنے جب بھی اس کے رب کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ جائے تو اس کے لیے وہ حرف آخر کا درجہ رکھے۔ یہ دنیا ہو یا اس کی آسائش، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے موت ہے۔ یہ دنیا ایک خوبصورت محبوبہ کی طرح ہے جو دن بہ دن مزید نکھرتی جاتی ہے اور جوان ہوتی رہتی ہے، اور اس کا چاہنے والا یعنی انسان اس کے عشق میں دن بہ دن کمزور اور بھورا ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دن اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور دوسرا عاشق تلاش کر لیتی ہے جو زیادہ جوان ہو اور جو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت سورہ التکاثر میں فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا۔ دنیا کی محبت انسان کو ایک آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے کبھی حقیقی خوشی میسر نہیں آتی، کیونکہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ مزید سے مزید، خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان بہت زیادہ جائز اور ناجائز کا تمیز و شعور کھو دیتا ہے۔ اس کی زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن کے دل کو چین اور سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے۔ مومن کو یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے اندر رہ کر اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جبکہ کافر آزاد ہے۔ ان کے پاس نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ رب کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس ہے۔ حرام حلال اور جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر کافر دنیا کا سامان اور اپنی بے لگام خواہشات کی تکمیل کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو کچھ اس دور میں حاصل کرتا ہے اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی توقعات کسی نئے شے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کمانے میں ہی لگا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، جبکہ مومن تمام چیزوں کے لیے آزاد نہیں ہے۔ اس کو اپنی شریعت، اپنے رب کے حکم، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو اس طرح حاصل نہ کرو کہ اس میں مگن ہو جاؤ۔ جب بھی ہم کوئی بڑے سے بڑا دنیاوی کام کریں جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو وہ دینی کام بن جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا دینی کام جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت نہ ہو وہ دنیاوی کام بن جاتا ہے، جبکہ مومن کا اصل وطن تو وہ آخرت کی جنت ہے اور یہ دنیا اس کی کمائی کا راستہ۔ اس لیے مال و دولت اور عیش و آرام کو دنیا میں رہنے کے لیے نصب العین بنانا بیکار عمل ہے۔ دنیا میں رہ کر ہمیں ہمارا اصل مقصد حیات یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام پر چلنا ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بہترین سے بہترین زندگی کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے مسکینی اور غربت کی زندگی کو چنا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے تو وہ سو رہے تھے۔ جب نیند سے جاگے تو ان کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے مبارک اور جسم مبارک پر نشانات بن گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے وہ ٹاٹ کا بستر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ چاہیں اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی زندگی کو اختیار کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے مسکینیت مانگتے تھے، آخرت میں بھی مسکینیوں میں اٹھانے کی دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے مسکین رکھ، آخرت میں مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین اور غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز رات کو اٹھتے تھے اور رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تیرے جھانسے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تیرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو تیرے جھانسے میں آ جائیں گے، تو ان کے پیچھے لگ جا، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ مال و دولت کی فراوانی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور اس کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے، جیسے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، خاص طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے جزیرہ عرب کے مالدار آدمی تھے، لیکن دنیا سے لاپرواہی کا عالم یہ تھا کہ مال آتا تھا تو صدقہ کر دیتے تھے، جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے
کبھی ایسا ہوتا تھا جنگ کی حالت میں اپنے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، تو کبھی قحط سالی پڑتی تو خرچ کرتے، کبھی رشتہ داروں، مسافروں، مسکینوں پر خرچ کرتے۔ مال بہت تھا، استعمال بھی کیا، مگر صرف اس کے حصول کے لیے زندگی نہیں گزاری، نہ جمع کرنے کی ہوس تھی۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس کے راستے میں خرچ کیا، ہر وقت اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب انسان مال جمع کرنے لگ جائے تو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور آج ایسی بہت سی مثالیں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مال کی خاطر ہم اپنوں سے دور ہو جائیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے، کچھ مال کھونا پڑے، لیکن ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم اس میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا انجام ان لوگوں میں ہو جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حوض کوثر کا جام پینا نصیب کرے اور پرسرات سے آسانی سے گزارے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔